نسیه سازد نعمت آمده را چشم حریص. نسیه سازد نعمت آمده را چشم حریص. در دل خرسند باشد نعمت بی انتظار. در دل خرسند باشد نعمت بی انتظار. صاحب تبریزی آداب حضور. نور بن نور داستان مولانا نصرالدین کے قسط نمبر 14 میں ہم آپ کے ساتھ نکتے کا آغاز کرتے ہیں. ہرس، لالچ کی آنکھ سے، چیزوں کو دیکھنے سے آپ وہ جو کچھ آپ کے پاس ریڈی تیار موجود ہے اس سے بالکل غافل ہو جائیں گے جیسے آپ کے پاس ہے ہی نہیں. نسیہ یعنی ادھار، یعنی جو ہے اس کو ادھار پہ چھوڑا ہوا ہے، جو نہیں ہے اس کو نقد سمجھ کے بھاگ رہے ہیں کہ نہیں یہ تو پرانے ابھی تک نہیں. آئی ایم ناٹ ویری ہیپی. نسیہ سازد نعمت آمده را چشم حریص. در دل خرسند باشد نعمت بی انتظار. یعنی جس کی توقع بھی نہیں تھی وہ آپ کو ملے گا کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں، اپریشیٹ کر رہے ہیں جو آپ کے پاس ہے. خوش ہیں آپ. بیسیکلی تھنگز ڈونٹ میک یو ہیپی. آپ خوش ہیں تو آپ کو آپ کے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ ان ایکسپیکٹڈلی آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گے کہ آپ کے پاس تو بہت نعمتیں ہیں. تو اب آتے ہیں داستان کی طرف جہاں پر اب مسئلہ یہ ہے کہ گھوڑے کس نے چرائے ہیں صراف کے؟ ایک بلیک اور ایک وائٹ. اور اب نقطہ یہاں پر ختم ہوا تھا قسط نمبر 13 میں کہ چیف آف پولیس کہتا ہے ملا سے کہ مجھے وہ گھوڑے میرے سامنے آنے چاہیے کیونکہ تم نے کہا کہ تم بہت زیادہ زبردست قسمت کا حال جانتے ہو اور تم نے بہت زیادہ کتنے 10,000 ٹنگے یا 1000 ٹنگے کتنے لیے تھے؟ 10,000 ٹنگا آپ نے مانگا ہے جس کا مطلب اس شہر میں ہسٹری میں ایسا ریکارڈ نہیں ملتا. آپ ڈھونڈو گے ان گھوڑوں کو، میرے نظروں کے سامنے اس کو برآمد کر دیں گے اور میں چیک کروں گا اسپیشلی کہ ان میں اس کی دم میں سفید گھوڑے کی دم میں سفید تار سے جادو ٹونا کر کے جو لگایا گیا ہے اور اس کے پاؤں میں جو ایک سونے کی کیل اس کے نال میں جو لگے ہوئے ہیں اور اس کو رنگ کیا ہوا ہے وہ مجھے نظر آنے چاہیے. اور دوسری طرف صراف کہتا ہے کہ جی یہ 10,000 تو لے لے لیکن یاد رہے کہ کوئی تار کوئی کیل کا نشان بھی نہیں ہونا چاہیے. اب ملا کیا کرے گا یہ اس داستان کے اس حصے میں آپ کی خدمت میں. آپ کی چائے بھی تو تیار ہوگی، آرام سے بیٹھ جانا تھوڑی دیر کے لیے ہمارے ساتھ. اہل دل کی داستان، سخی صاحب فیض اور کریم لوگوں کی باتیں حریص لوگوں کے مد مقابل. قسط نمبر 14. هیچ وقت به اندازه آن صبح آفتابی ماه اردوبهشت روی پل سرهای بریده آن همه آدم جمع نشده بود. اس صبح کو جس دن درآمد ہونے تھے چوری شدہ گھوڑے، اتنے لوگ پہلے کبھی نہیں جمع ہوئے تھے. سمجھو سارا شہر امٹ پڑا ہے کہ کیا ہوگا. آن روز می بایست اسبها را پیدا کنند. That was the day کہ گھوڑے ڈھونڈ لیے جائیں گے. تمام شہر بر روی پل ہجوم آورده بودند. در هر دو طرف ساحل رودخانه سای جای سوزن انداختن نبود. سای ریور کے آس پاس میں یعنی تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی. و پشت بام خانه‌های اطراف از چارقدهای زنان رنگارنگ به نظر می رسد. تو اور جتنے بھی چھت تھے وہ رنگ برنگی خواتین اور لڑکیوں کے
کپڑوں اور چادروں سے ایک دنیا میں ایک رنگ پھیل گیا تھا. مدت ها بود که داروغه و صراف آمده بودند. اب چیف آف پولیس اور منی چینجر سودخور دونوں پہلے ہی ایڈوانس میں آ چکے ہیں جی کہ ہم ہی پہلے اس مسئلے کو حل کریں گے. ہم ان کے سر و کله مولانا نصرالدین که چند جاسوس او را مشایعت میکردند از پشت پیچ کوچه پیدا شد، صراف داد کشید. جیسے ہی کچھ جاسوسوں کے ملا اور کچھ جاسوس اس کے پیچھے چلتے ہوئے جب وہ گلی کے نکڑ سے برآمد ہوئے تو صراف بول پڑا، فالگیر پس از پای من کو. او فال نکالنے والا میرے گھوڑے کدھر ہیں؟ پولهای من کو، پیسے نکالو پہلے. صراف کیسه چرمی بزرگی را از لای شال کمربند خود بیرون کشید و گفت بفرما این پولا. اور اس نے بڑے سے تھیلے میں سے وہ سارے پیسے نکال کے رکھ دے. بولا یہ لے تمہارے پیسے، یہ تمہاری فیس، اب گھوڑے نکال. درست 10,000 تنگا، ایگزیکٹلی 10,000. میتوانی نشماری، میں نے گن لیے ہیں، ضرورت نہیں کاؤنٹ کرنے کی. 3 بار شمرده شدہ، میں نے 3 بار گنے ہیں ان کو، پورے 10,000 ہیں. تمہیں اصل میں دوبارہ گننے کی ضرورت نہیں ہے. مولا نصرالدین بدون عجلہ بساط خود را پہن کر بچا دیا اپنا بساط. مولا نے روی قالیچہ نشست، چھوٹا سا قالین کے اوپر بیٹھ گیا. و کتاب چینی را برداشت، پھر چائنیز کتاب وہ کھول لیا، اپنے مقام پر بیٹھ گیا. داروغہ از دور بدقت مواظب بود. چیف آف پولیس اب ایسے دیکھ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے ادھر. و از آنها چشم بر نمی داشت، بالکل غور سے دیکھ رہے کہ کون کیا کر رہا ہے اس وقت. صراف از فرط هیجان می لرزید. کیا ہو جائے گا؟ ریسٹ لیسنس سے کہ کیا ہوگا، اگر گھوڑے آ بھی گئے ہیں تو مصیبت، نہ بھی آئے تو بھی مصیبت. و با صدای ضعیفی می نالید فالگیر زود باش معطل چی هستی، جلدی کرو نا، یہ کیسے تم فال نکال رہے ہو. مولا نصرالدین بدقت مشغول مطالعه کتاب بود و جواب نمی داد. کوئی جواب نہیں دے رہے ملا. چیک کر رہے، مطالعه کر رہے. در واقع او به کفش دوزکی که پشت قرمزش را خالهای سفید کوچکی آراسته بود و سراسیمه روی کتاب حرکت میکرد چشم دوخته بود و با خود میگفت اب ایک چھوٹا سا کیڑا پروں والا اس کی کتاب کے اوپر پھر رہا تھا تو اس کو ہی چیک کر رہا تھا اور یہ سوچ رہا تھا کہ جب یہ اڑے گا تو پھر میں بتاؤں گا کہ کیا ہونے والا ہے. امپرووائزیشن اور جو سنکرونسٹی کے ساتھ آپ نے ایک سب کچھ کے ساتھ مل کے ایک موقع کا انتظار کرنا ہوتا ہے. صبر میرے خیال میں اسی کو کہتے ہیں. آپ ایک وہ سارا ایٹماسفیئر کریٹ کر کے اس کا حصہ بنتے ہو اور پھر انتظار میں ہوتے کہ مناسب وقت کیا ہے. اما کفش دوزک اصلا خیال نداشت پرواز کند. اب وہ کیڑا جو ہے وہ اس کو بزموڑ ہی نہیں، وہ گم پھر رہا ہے. و از روی یک صفحه بروی صفحه دیگر می رفت. بعد به زیر شیرازه کتاب خزید. پھر وہ اندر چلا گیا نیچے جہاں پر بائنڈنگ ہے. و گویا فکر کرد که بد نیست در آن جای دنج و تاریک چرته بزند. چلو ادھر زیادہ روشنی ہے، میں ذرا ادھر جاتا ہوں، تاریکی میں تھوڑا سو جاتا ہوں. صراف دست روی قلب گذاشته بود و می‌لرزید و مینالید و لب‌های گرد و چاقش به طور محسوس جمع می‌شدند. مولا نصرالدین همانطور بیرحمانه سکوت کرده بود و چیزی نمی‌گفت. ملا بالکل سٹل خاموش، کوئی لفٹ نہیں ہے. وہ ملا کہ جلدی کرو نا.
اب وہ ادھر وہ بھی حیران ہے کہ کیوں اتنا ٹائم لے رہا ہے یار، یہ بہت زیادہ ہے. وہ بھی ہل جل رہا ہے کہ پلیز ملا کچھ کرو، یہ کیا کر رہے ہو تم، جواب نکالو. بالاخره کفش دوزک از زیر شیرازه کتاب بیرون آمد و بالهای لاکی سفت و زیبای خود را به اطراف باز کرد و پرهای خاکستری رنگ نرمش را از زیر آنها درآورد و پرید و رفت. لیڈی برڈ کہتے ہیں اس کو، پتہ نہیں مختلف کلچرز میں اس کے مختلف نام ہیں. پہلے اس کے رنگ برنگ پر کھلتے ہیں، کور کھلتے ہیں، پھر اس تتلی جو کہتے ہیں. نہیں وہ چھوٹے چھوٹے اس کے اوپر ڈاٹ ہوتے ہیں. ہاں بالکل، وہ اللہ میں کی گائے بھی کہتے ہیں. ہاں وہی جو لوگ اس سے سائن لیتے ہیں، اس کا تعلق سائن کے ساتھ ہے. مختلف کلچرز میں مختلف سمبلز ہوتے ہیں نا، تو وہ چیزوں کو اس طرح سے معنی دیتے ہیں کہ یار ہاں دیکھو وہ مجھے ایک وہ لیڈی برڈ نظر آیا ہے. وہ کوئی اس کو خبرک کہتے ہیں ہزارگی میں. ہماری جو نیٹو زبان ہے اس کو خبرک کہتے ہیں، یعنی وہ کوئی خبر لایا ہے، یعنی سنو، لسن سم تھنگ از ہیپننگ، میسنجر ہے وہ. تو اس وقت یہ خبرک یا لیڈی برڈ یہ اڑ کے پر اپنے پہلے کور نکالا، پھر پر نکالا اور پھر اڑ کے چلا گیا. سسپینس ختم. اب کیا ہوگا؟ آن وقت ملا نصرالدین با صدای متینی گفت، ادھر بولنا شروع ہو گیا بڑے طریقے سے، ای بازرگان، او ٹریڈر، او تاجر صاحب، کتاب میگوید، یہ کتاب کہہ رہا ہے کہ اسبهای تو به همان شکلی که خصلت ذاتی آنهاست به استبل تو بر میگردن. اوریجنل فارم میں کوئی مینیپولیشن جو ہے نہیں، اس میں نہیں ہوگا. تم بالکل اطمینان رہو کہ جو بالکل اوریجنل پیور جس طرح سے تھے وہ ویسے ہی لوٹا دیے گئے ہیں آپ کے استبل میں. اچھا پہنچ گئے ہیں بھائی. برمی گردند یعنی لوٹا دیے جائیں گے، ابھی تک نہیں آئے. صراف از فرط شادی و شعف در پوست نمی گنجید. ملا نصرالدین ادامہ داد، اب وہ اتنا خوشی سے پھولے نہیں سما رہا. ای بازرگان، اسبهای تو، اب ایڈریس بتاتا ہوں، تمہارے گھوڑے در معدن سنگ قدیمی نزدیک قصبه چامک هستند. پرانا ایک مائن ہے معدنیات کا، چامک قصبے کے نزدیک، وہاں ہیں تمہارے گھوڑے. باید از اطراف مشرق به معدن سنگ وارد شد. اب اس کان میں، معدنیات والے کان میں گھسنے کا جو ڈائریکشن ہے وہ یاد رکھنا کہ مشرق کی طرف سے داخل ہونا ہے. 20 قدم جلو رفت، پھر اس میں 20 قدم جو ہے آگے جانا ہے. و توی غار طرف راست، اور غار کے اندر دائیں طرف. ملا هنوز حرف خود را تمام نکرده بود که مهترهای صراف از یک انتهای پل و اساسهای داروغه از انتهای دیگر با های و هوی و سر و صدا به تاخت حرکت کردند و میکوشیدند از یکدیگر جلو بزنند. اب ایک ہیاہو پھیل گیا ہے. ملا کی بات بیچ میں رہ گئی. وہ ایڈریس بتا رہا تھا کہ گھوڑے کہاں پر ملیں گے کہ ایک شور بپا ہوا مجمع میں. مردم جلو آنها را باز میں، اب سپاہیاں ہٹو بچو ہٹو، راستے خالی کرو، لوگ ہٹ رہے ہیں. مردم جلو آنها را باز می کردند و دوباره جمع می شدند. سواران از نظر ناپدید شدند اور وہ جو سوار آئے تھے وہ نظروں سے اوجھل ہو گئے. بعد گرد و خاکی را که از پا بلند کرده بودند برد. اب اس کے پیچھے جو مٹی اڑی ہوئی تھی اب وہ بھی بیٹھنے شروع ہو گئی. لوگ واپس جمع ہونا شروع ہو گئے، جتنے بھی جاسوس، سپاہی، سوار اس ڈیوٹی کے لیے. یعنی اس نے بول دیا کہ غار کے اندر دائیں طرف، تو فوراً یہ لوگ روانہ ہو گئے سارے ادھر ہی بھاگ گئے کہ چلو جی مشرق کی طرف سے انٹر ہونا ہے اور 20 قدم کاؤنٹ کرنا ہے، پھر دائیں طرف دیکھنا ہے. سکوت حکم فرما شد. اب کیا ہوگا؟ انتظار فرمائیے. داروغه و صراف پهلوی هم ایستاده بودند. اب یہ دونوں حریف ساتھ ساتھ کھڑے ہیں.
خوش بھی ہیں اور پریشان بھی ہیں. اما هر یک از آنها به سمت نگاه میکرد و با نگرانی امیدوار بودند که آرزوهایش برآورده شود. اب دونوں اس ڈائریکشن میں جدھر سے گھوڑوں نے آنے تھے انتظار کر رہے ہیں کہ ٹکی باندھ کے دیکھ. وہ اس کی امید ہے کہ نہ ملے گھوڑے. چیف آف پولیس کا خیال ہے, اس کی دعا ہے کہ نہ ملے, اور اگر ملے تو اس تار اور اس کیلے کے ساتھ. ہاں, اور دوسرے کی دعا ہے کہ مل بھی جائیں اور تار صاف ستھری ہو. اور ملا نے اس کو کتاب سے کہا تھا کہ بالکل پیور فارم میں آپ کو ملے گا. اچھا, اس کو ہٹ دے دیا ہے. تودهی چندین هزار نفری ساکت بودند. پورا مجمع خاموش. مولا نصرالدین درمیان این سکوت از زیر پل خروش آبهای متلاطم و از بالا صدای دلخراش قرقی را که بالهای خود را گشوده و گویی در آسمان نیلگون روی ستونی از هوا تک و تنها قرار گرفته بود به طور واضح می شنید. پرندوں کی آواز سے لے کر نہر کے بہتے شور ایسے سنائی دے رہے تھے جیسے یہاں پر اور کوئی ہے ہی نہیں, حالانکہ مجمع لگا ہوا تھا. از پل تا قصبه چامک کمی بیش از 7 تیررس راه بود. 7 تیررس یعنی اس زمانے میں کہ آپ ایک تیر کو میکسیمم کھینچو اور جہاں وہ چلا جائے وہ ایک تیر کا ڈسٹنس ہے. تو 7 تیر کی پرواز کے ڈسٹنس پر وہ چامک کا قصبہ تھا. اتنا دور بھی نہیں, اتنا دور نہیں تھا. نیم ساعت گزشت و وقت آن رسید کہ سواران برگردند. آدھے گھنٹے میں اب وقت ہوا ہے کہ جن کو بھیجا گیا تھا کہ جا کر گھوڑے دریافت کرو, درآمد کرو, وہ ابھی آ گئے. اچھا, گھوڑے لے آیا. ابھی دیکھتے ہیں کہ گھوڑے آئے نہیں آئے. درمیان جمعیت به تدریج حرکت و همهمه و خنده شروع می شد. اب لوگ ذرا بولنا شروع ہو گئے ہیں, کوئی ہنس رہے, کوئی بات کر رہے, کامنٹ کر رہے ہیں. داروغہ برعکس آرامش متکبرانه خود را حفظ کرده بود. چیف آف پولیس ایسے بیٹھا, اس کو کوئی بالکل سیریس بیٹھا ہوا کہ کیا ہو جائے گا. فقط گاه گاهی صدای برخورد پاشنه‌های بلندش به سنگ فرش روی پل شنیده میشد. پھر اس کے جو چلنے کی ٹاپ کی آواز تھی وہ بس کبھی کبھی سنائی دیتی تھی خود کو اور دوسروں کو, باقی خاموش تھا. پسر بچه‌ای از روی چنار بلندی که بر روی نصف پل سایه انداخته بود با صدای باریک فریاد کشید: دارن میآیند, دارن میآیند. درخت کے اوپر ایک بچہ بول پڑا, چیخ پڑا کہ وہ نظر آ رہے. همه به جنب و جوش افتادند و درمیان جمعیت راه پهنی باز شد و مولا نصرالدین در انتهای آن راه سواران را که برمی گشتند دید. لوگ ہٹ گئے, مولا نے دیکھا کہ گھڑ سوار آ رہے ہیں. اما اسبهای عربی درمیان آنها نبودند. گھوڑے جن کو بازیافت کرنے کے لیے گئے تھے وہ تو ہے ہی نہیں, واپس آ گئے خالی ہاتھ. نه اسب سفید بود و نه اسب سیاه. قبل از آن که مولا نصرالدین فرصت حتی برای متحیر شدن پیدا کنند, اب موقع کو, اپنی حیرت کا موقع بھی نہیں ملا ملا کو, اساسها او را گرفتند. سپاہیوں نے پکڑ لیا اس کو. و کشان اور گسیٹ کر لے گئے. صراف نعره میکشید: صبر کنید, شما را به خدا صبر کنید. اسبها در غار بودند, این دهنه را که پیدا کردند مال من است. فالگیر را ول کنید, حرف او به حقیقت نزدیک است. اب اس کو بچانے کے لیے صراف چیخ رہے کہ وہ بھائی لوگو رکو, یہ صحیح بولا تھا, اسی غار میں ہی گھوڑے تھے. دیکھو یہ جو اس کا سارا, جس کو مانتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں, اس کا جو میں باندھن بے, ہاں, سارے جو اس کے سامان تھا نا, وہ جو ہے وہ انہوں نے دریافت کیا ہوا تھا. وہ اس کو دکھا رہے ہیں کہ یہ میرے گھوڑے وہاں پر ہی واقعی تھے, کیونکہ اس کا نشانی رہ گئی تھی, اس نے سچ بولا ہے, چھوڑ دو اس کو. لیکن گھوڑے فی الحال نہیں ہے, کہاں ہیں گھوڑے. کلام فالگیر واقعا هم به حقیقت نزدیک بود و به عقیده داروغه بیش از حد لازم نزدیک بود.
اتنا سچ بولا ہے اس نے، داروغہ بھی حیران رہ گیا. صراف بیہودہ نارمی کشید، اساسها توقف نکردند. بالکل سپاهی رکے ہی نہیں. و حتی از سرعت خود هم نکاستند. ملا نصرالدین در دست آنها فوری کوچک و بیچاره شد و به صورت بزهکار درمانده‌ای درآمد. اب وہ عاجز ہو گئے، اس کے ہاتھ میں پڑا ہوا ہے، اب پولیس کے ہاتھوں لگ گیا ہے. همان طوری که هر کس را که به زندان بکشند به آن صورت در می آید. اب اس کو پتہ چل گیا کہ مجھے جیل ہی لے جا رہے ہیں، جس صورت میں لے جا رہے ہیں نا، بس انہوں نے سننا نہیں میرے بات. یعنی پولیس اس زمانے میں بھی ایسی تھی. ہاں جی، جیسے داروغہ ویسے پولیس، اور جیسے لوگ جیسے داروغہ. آخرین کسانی را که ملا روی پل دید داروغه و صراف و مهتر صراف بودند. بس آخری نظر اس کی پڑی تو پل کے اوپر اس نے داروغہ کو دیکھا، چیف آف پولیس کو، صراف کو دیکھا، منی چینجر کو، سودخور کو، اور اس کا جو مہتر تھا یعنی گھوڑے کا رکوالا. داروغہ با تکبر و غرور سر خود را بلند کرده بود. صراف جلوی او نعره میکشید و داد و بیداد میکرد، بابا چھوڑ اس کو، صحیح بولا ہے نا یار، گھوڑے بھی نہیں ملے لیکن نشانی تو مل گئی، چھوڑ اس کو. و مهتر صراف دهنه آب نقره کاری شده را در دست داشت، اور اس کے گھوڑے کے جو رکوالی کرنے والا تھا اس کے ہاتھ میں اس کی گھوڑے کا جو بھی لگام وغیرہ تھے وہ اس کے ہاتھ میں سلور سے بنے ہوئے، جو اس کے گھوڑے کو جب آپ لگام دیتے ہو تو پھر وہ چلتا ہے، یعنی وہ مل گیا ہے لگام لیکن گھوڑے نہیں ملے. زندان خوقند، آپ چلتے ہیں جیل کی طرف جہاں ملائے کو لے جایا جا رہا ہے. زندان خوقند سیاہ چالی بود، ایک کنواں تھا سمجھو، اسے سیڑھے نیچے جا رہے ہیں اور جتنا آپ نیچے جاتے ہیں اتنا ہی عذاب ہوتا ہے. که در خارج از باروی کاخ خان و در نزدیکی دروازه اصلی کاخ قرار داشت، اور یہ کنواں خان کے محل کے پاس ہی بنا ہوا تھا. ساختمان زندان و محل موقعیت آن نشان میداد که بانیان آن از خرد و حکمت سرشار بهره‌مند بودند، اور جس نے یہ کنواں والا جیل بنایا تھا واقعی بڑے ہوشیار لوگ تھے. اگر زندان را در داخل باروی کاخ می ساختند، اگر وہ قلعے کے اندر اس کو بنا لیتے، تمام مخارج خوراک عده‌ای بے شمار بزهکار به گردن خزانه خان می افتاد. اگر اس کے محل کے اندر بنتا ایریا میں تو اس کی مینٹیننس بھی خان کے اوپر تھی، لیکن کیونکہ یہ اس سے باہر بنایا ہے تو بس خان کا مسئلہ نہیں ہے. ولی حالا که در خارج بارو واقع شده بود برای خزانه خان دردسر و زحمتی نداشت. It's not my problem. زندانیان هرچی خدا میرسند میخوردند، بس خدا کے رحم کرم پہ تھے، کوئی ان کو کچھ بھی دینے کا روادار نہیں تھا. آنهایی که خانواده داشتند، جو فیملی والے تھے، خانواده هایشان چیزی می آوردند. جسے کوئی تھا تو کچھ لایا، جسے کوئی نہیں تھا اس کا بس اللہ ہی تھا. نبود. و آنهایی هم که خانواده نداشتند با صدقه کسانی که غمخوار بینوایان بودند امرار معاش میکردند. و پھر سخیوں اور کریموں کے رحم کرم پہ ان کے صدقات کی بنیاد پہ، اسی لیے کہتے ہیں ہماری صدقات اسسٹنس فاؤنڈیشن فنڈ جو اس امنجی چیریٹی ورک شاپ کا حصہ ہے، وہ اس چیز کے اوپر رہے کہ بہت سے قیدی جو ہے ان کا اپنا کوئی نہیں ہے، تو کوئی ہو جو ان صدقات کو وہاں ان تک پہنچائیں. زندان عبارت از خندق سرپوشیده‌ای بود. بڑی سی کھائی ہے سمجھو، بہت بڑا ایک کنواں ہے اور اس کو بس ڈھکنا لگایا ہے اوپر سے، کہ سے بادگیر داشت، جس کے 3 ونڈوز سے سمجھو کھڑکیاں، وہ ہمیشہ از آن بوی گند گرم بیرون میں آمد. جتنا بھی حبس اس کے اندر وہ گند تھا نا وہ سارا باہر نکل رہا تھا اسی 3 سوراخوں میں سے. پلکان هم بودند. پھر سیڑھیوں کا ایک سلسلہ تھا کہ 40 پلہ داشت، 40 سیڑھیاں نیچے کنویں میں جا رہی ہیں. و پایین می رفت. بالا جلوی در ہمیشہ یا خود عبدالله زندانبان و یا معاون او کشیک می کشیدند.
اور فرنٹ پہ گیٹ پہ جو انٹرنس ہے اس ڈھکنے کے اوپر یا تو جو جیلر تھا عبداللہ یا پھر اس کا اسسٹنٹ وہ ڈیوٹی دیتے تھے کہ کوئی باہر نہ نکلے. بے عبداللہ لقب بیریارم آدم یعنی یک آدم و نیم دادا بودن, ڈیڑھ بندے کا نام دیا تھا, اس کا لقب دیا تھا عبداللہ کو کہ یار ڈیڑھ بندہ ہے یہ. زیرا غول بیشا خودمی بود کہ ہمیشہ گرہ بر ابرو و شلاق کلفت در دست داشت, کیونکہ ایک سمجھو ایک دیو کی مانند وحشی کی طرح لمبا سا نا ایسے منہ بنائے ہمیشہ اس کے ہاتھ میں چھڑی ہوتی تھی اور شلاق ہوتا تھا. اور معاون عبداللہ بیریار مادہ میں مرد بود وحشی, اور اس کا جو اسسٹنٹ تھا وہ بھی ایک وحشی آدمی تھا. و خونخوار با لبان کلفت و پیشانی کوتاه او شلاق نداشت, چماٹ تو اس کے ہاتھ میں تھا نہیں, ولی در عوض از بست مشت به دهان و سر و روی زندانیان کوفته بود, روی بند انگشتهایش پینه بسته بود. اس کے ہاتھ میں تو کوئی نہیں تھی, لیکن جتنے مکے اور برسائے تھے انہوں نے قیدیوں کے اوپر نا, اس کے ہاتھ میں سارا نشان رہ گیا تھا. تشدد, ٹارچر سیل. تمام امور زندانیان, اور جو بند ہیں وہی جانتے ہیں یا اس کے رشتہ دار جانتے ہیں کہ کون کہاں پر بند ہے. جتنے بھی ایشوز تھے ان قیدیوں کے, از جملہ تغذیه آنها بر عہده این دو نفر بود. کھانا پلانا سب کچھ انہی دو بندوں, بس دو جیلروں کے ہاتھ میں تھا. دم در زندان ہمیشہ دو سبد برای خوراکی و یا یک کوزه گلوباریک برای پولهایی که مردم صدقه میدادن قرار داشت. اور اس کو مینٹیننس کیسے ہوتا ہے, صدقات کیسے جمع ہوتے ہیں کہ اسی جیل کے باہر دو ٹوکریاں رکھی ہوئی ہیں. ایک ٹوکری رکھی ہوئی جس میں لوگ روٹیوں کا ٹکڑا ڈال دیتے تھے صدقات, اور ایک میں ایک سراہی جس میں پانی قرار داشت. صدقه‌هایی که جمع میشد کاملا در اختیار زندانبان بود. اب اس میں کیا لوگ صدقات ڈال رہے ہیں, اس کا کیا ہوگا یہ جانے تو عبداللہ جیلر کہ اس کے ساتھ کیا کریں گے وہ پیسوں کے ساتھ. آنها پولها و هرچی خوراکی خوب بود, سارے پیسے اور جتنے بھی صحیح خوراک تھا برای خودشان برمی داشتند و تهمانده آنها را به زندانیان میدادند. جو کچرا بچ گیا وہ بانٹ دیتے تھے, سب کچھ پہلے خود عیش نوش کر لیتے تھے. از صبح تا شب, صبح و شام آه و ناله و زاری و تمنای یک لقمنان از اعماق زندان به گوش رهگذران میرسید. آہ و بکا روز و شب جاری تھا کہ ایک روٹی کا ٹکڑا تو دے دے. و وقتی عبداللہ با شلاق و یا معاونش با مشتهای پینه بسته پایین می رفتن, مکوں اور لاٹھیوں اور ٹارچر کا جو سلسلہ شروع ہو جاتا, آہ و ناله و زاری زندانیان با فریاد و فغان تبدیل می شد. جو رو رہے تھے اب چیخ رہے ہیں, پکار رہے ہیں کہ مت مارو یار. ملا نصر الدین در اثر افتادن از 40 پله پرشیب و از آه و ناله و بوی گند تهوع آور چنان گیج شد که مدت نتوانست به خود بیاید. اور اس صورتحال میں ملا تو چکرا سا گیا, کبھی مجھے جو ہے نا 40 سیڑھیاں نیچے اس گہرائی میں جانا پڑے گا, اور جو گند آ رہا ہے وہاں سے, وہ تو ابھی بہوش ہونے والا تھا ملا. وقتی بالاخره به خود آمد و چشمش به تاریکی عادت کرد, عده زیادی بزهکار از هر قماش در اطراف خود دید. جب اس کی تھوڑی سی آنکھوں میں روشنی آئی, اسے دیکھنا شروع کر دے تو ایسے اس کی چاروں طرف جو ہے نا وہ قیدیوں سے بھرا ہوا ہے. خشم و غضب و رحم و دلسوزی مولا را خفا میکرد. اب جتنا ظلم ہو رہا ہے اس پر, جتنا اس کو غصہ آ رہا ہے ایک طرف, اور جتنا رحم آ رہا ہے دوسری طرف, ملا کا اس نے سانس لینا بند کر دیا تھا. حتی او کہ گرگ باران دیده و مردی سرد و گرم روزگار چشیده بود. اس نے بہت کچھ دیکھا تھا,
یہ گھر میں مطلب ایک چار دیواریں پلانی بڑی، ساری زندگی اس نے ایڈونچر میں مار کھایا ہے، بہت کچھ اس نے دیکھا ہے. اس طرح کی سچویشن نہیں ہے. نمی توانست تصور کند که ممکن است در روی زمین چنین بیغوله وحشتناک و نفرت انگیزی وجود داشته باشد کہ زمین کے اوپر انسانوں نے ایسی بھی کوئی چیز جگہ بنائی ہے جہاں پر وہ دوسرے انسانوں کو رکھتے ہیں. گویی درست به کنام و مرکز شر و پلیدی و فلاکت و بیچارگی افته، یعنی وہ گند کے اند پہ پھینکے گئے تھے. قلب ملا جریحه دار شد. ملا کا دل بہت دکھا. و این جراحت تازه از آن جراحت هایی بود که قلب را از حس مبارزه بی امان با شر و بدی سرشار می کند. لیکن یہ ایسا غصہ تھا جس میں کہ اب مجھے ٹارگٹ کا پتہ چل گیا کہ یہ اتنا ایول، اتنا شر، اتنا فساد بھی انسان کر سکتا ہے. His motivation suddenly became very powerful. کب تو میں چھوڑوں گا نہیں ابھی ابھی میں نہیں چھوڑوں گا. اما می بایست و سرنوشت خویش اندیشید، لیکن ایسے جذبات میں نہیں کام ہوگا، سوچنا پڑے گا. و به کلیه حوادثی که پیش آمد کرده بود پی برد. پھر یہ جتنے بھی حالات واقعات ہوئے ہیں ان کو سمجھنا پڑے گا کہ کیا ہو رہا ہے. واٹ از گوئنگ آن، میں ادھر کیوں آ گیا ہوں، یہ کیوں ادھر ہیں. سچویشن، اپنی داستان پیچھے دیکھو، آگے دیکھو. حالا خود ملا هم سر خلاف را گم کرده بود. اب ملا بھی تھوڑا سا پیچھے سوچ رہا ہے کہ میں یہاں کیسے پہنچا. اچھا ہاں گھوڑے، پھر یہ وہ، ہاں صراف. یہ گھوڑے یہ کدھر گئے بھائی؟ Where are the horses؟ لوکیشن بھی میں نے صحیح بتایا تھا، وہ نشانی بھی اس کی مل گئی تھی، لگام مل گیا تھا، لیکن where are the horses؟ ابھی از معدن سنگ کجا رفتن. اس معدنیات کے کان میں جو چھپے ہوئے تھے، وہاں پر چھپائے گئے تھے، وہ کہاں چلے گئے؟ آخر اسبها اونجا بودند زیرا صراف دهنه خود را شناخت. آیا داروغه به وسیله آدمهای خود در گم شدن مجدد اسبها دست دارند یا نه؟ What is the possibility؟ کیا یہ ممکن ہے کہ چیف آف پولیس نے اپنے بندے بھجوا کے گھوڑے غائب کرا دیے ہیں تاکہ اس کے گھوڑے نہ ملے اور ریس جو ہونے والا ہے اس میں اس کے گھوڑے جیت جائیں، کوئی حریف کمپٹیٹر نہ ہو. اب یہ ایک آپشن ہے کہ کیا یہ داروغہ نے کیا ہے. خیال دارد فالگیر دستگیر شدہ را به چی چیز متهم کند. اچھا سو اس سے کیا ہوگا؟ اب مجھے پکڑ لیا ہے تو کیا ہوگا؟ زیادہ زیادہ میں نے جھوٹ بولا ہے، گھوڑے ادھر نہیں ہیں، چلو مجھے سزا دے دو، پیسے واپس لے لو. فقط به دروغ و فریب یا علاوہ بر آن به چیزهای دیگر. اور کیا الزام مجھ پہ لگ سکتا ہے؟ جھوٹ اور فریب کا الزام تو چلو میں مان لیتا ہوں، اس کی پنشمنٹ بھی جانتا ہوں. یہ اور کیا میرے ساتھ کر سکتے ہیں؟ کس کو کیا چبھ رہا ہے ہاں، جس کی وجہ سے میں یہاں پہنچا ہوں. دزد یک چشم کجاست؟ میرا اسسٹنٹ کدھر ہے بھائی؟ کانا چور کدھر ہے؟ و چی به سرش آمده؟ What has happened to him؟ اس کو تو نہیں مار پڑی؟ مولانا نصرالدین ہر چی فکر می کرد از هیچ چیز سر در نمی آورد. اب اس کو بالکل سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. سوی ظن مبهم و تاریک به دلش راه می یافت. پھر ایک منفی خیال اس کے ذہن میں آیا، نکند یک چشم اسبها را برده است تا در شهر دیگری بفروشد. وہ تو چور ہے، کہیں وہ خود تو نہیں لے گئے کسی اور شہر میں اور بیچنے کی خاطر. اگر این طور باشد برای او حتی بهتر و راحت تر است که من در زندان بمانم. اگر ایسا اس نے کیا ہے نا تو بہتر یہ کہ میں اسی جیل میں ہی رہوں. اگر میں نکل گیا نا ولی در اینجا ملا رشتہ افکار خود را برید. پھر اس نے خیالات جو ہے نا وہ روک دیے کہ نہیں ہے، ایسے کیا سوچ رہے ہو تم. و از پستی این گونه سوء ظنها شرمنده شد. پھر خود کو کوسنے لگا کہ یہ کوئی بات ہے یار، تمہارا دوست ہے. و با خود گفت نه البته یک چشم دزد است
دزد مادرزاد است، پیدائشی چور ہے. دوست تو ہے لیکن ہاں؟ اپنی ماں کی انگوٹھی پیدا ہوتی ہے. سر تا پا دزد است، اس کی انگ انگ سے چوری نمودار ہوتی ہے. ولی آدم شریفی است، ہے بڑا صاف بندہ، خائن نیست. کم از کم چوری کرتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، خیانت نہیں کرتا ہے. کیا کہتے ہیں اس کو کہ میں دشمنوں کے مکر سے نہیں مرا، میں اپنوں کی خیانت سے مرا، بے وفائی سے اور دغا بازی سے. مولانا نصر الدین بین مطلب یقین حاصل کرد و ایمان و اعتقاد را تکیه گاه معنی خیش قرار داد. پھر اس نے کہا نہیں، میں اس کو سچا بندہ مانتا ہوں، اس نے یہ کام نہیں کیا ہوگا. این که آیا حق با ملا بود یا نه از بقیه داستان خواهیم فهمید. یہ تو بعد میں پتہ چلے گا کہ کیا ملا کی خیالات درست تھے یا نہیں، یہ بعد میں پتہ چلے گا. و حالا از سیاه چال بر روی پل سرهای بریده برمیگردیم. اب اس میں سے کنویں میں سے ہم نکل کے ذرا جاتے ہیں کہ پل کے اوپر کیا ہو رہا ہے. در روی پل شور و هیجان پیشین هنوز کاملا آرام نگرفت. شور ہے ابھی تک. صراف که از خشم و غضب مثل لبو سرخ شده بود با موهای ژولیده جلوی داروغه ایستاده بود. بال بکھرے ہوئے ہیں، آنکھوں میں آنکھیں لال ہو گئی ہیں، حالت خراب ہے صراف کی، اور وہ داروغه کے سامنے کھڑا ہے. سر تا پا می لرزید و با صدای خفه‌ای می گفت اسب‌ها پیدا شده بودند، تقریبا پیدا شده بودند، در معدن سنگ دهنه را پیدا کردن. میں تو بول دیا تو مل گیا تھا ادھر، تو کیوں نہیں ملا، کیا ہو گیا؟ ببینید این است حضرت اشرف کامل بک در این آخرین دقیقه لازم دیدن فالگیری را قطع کنند و فالگیر را به زندان بفرستند. This is not fair. یہاں تک اس کا لگام بھی ملا ہے، اور وہ فالگیر کا آخر میں یہ پوچھنا تھا کہ بھئی یہ تو لگام ملا ہے، آگے کیا ہوگا؟ اس کو جیل میں ڈال دیا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ اب اس کو شک ہونے لگا ہے. ولی بگذار حضرت والا خودشان را گول نزنند. من با افکار ایشان پی بردم. الحمدللہ مرا هم کمی در دربار میشناسند. میں بھی جو ہے نا، میرے بھی تعلقات ہیں اوپر والوں کے ساتھ. من بپائے خان کبیر می افتم. میں جاؤں گا اور خان اعظم کے سامنے میں جو ہے نا گھٹنے ٹھیک کے بازو تقاضا دادرسی و عدالت می کنم. میں اب وہاں جاؤں گا دربار میں، اب میں وہاں سے انصاف لوں گا. پولیس نے، سیکیورٹی فورسز نے تو نہیں کیا میرے ساتھ. داروغہ با بی‌اعتنایی و نفرت به حرفای او گوش میداد. اب اس کو جو بھی بول رہا ہے اس کو نفرت ہونے لگی ہے کہ اچھا ابھی تم جاؤ میری شکایت کرو گے. ہاں، اسب را آوردند. داروغه سوار شد و از روی زین از آن بالا با لحن بزرگ منشانه گفت. اپنا گھوڑا لے آیا، اس کے پر بیٹھ گیا، اور اوپر سے ایسے جیسے کوئی بڑی چیز ہے. کہنے لگا جنایات بسیار زیاد فالگیر فاش شده. اس کے اوپر بڑے کیسز ہیں و همین دلیل او به زندان افتاده است. من میبایست دیروز او را زندانی میکردم، ولی چون میخواستم به رحیمبای محترم در پیدا کردن اسبها کمکی کرده باشم خودداری کردم. اس کے پاس تو میں تو اس کو کل ہی گرفتار کرنے والا تھا، لیکن آپ کی خیال خاطر میں نے ایک دن ایکسٹرا چھوڑا اس کو کہ یہ ذرا آپ کے گھوڑے دریافت کرائیں، اور آپ مجھے ہی کو الزام دے رہے ہیں. ولی حالا رحیم بای محترم با نمک ناشناسی کینه توزانه مزد تمام زحمات و توجهات مرا نسبت به حفظ اموالش کف دستم میگذارد. یہ میرا جواب ہے. میں تمہارے لیے فیور کر رہا ہوں اور تم میرے لیے ایسی باتیں میرے ساتھ جوڑ رہے ہو تم. صراف دستهای کوتاه و کلفت خود را به طرف آسمان بلند کرد. اب صراف آسمان کی طرف ہاتھ بلند کیے، کہہ رہا ہے
توجه به حفظ اموال من. ای خداوند مشفق و مهربان، در تمام این جریانات من فقط یک نوع توجه میبینم. میری مال کے اوپر توجہ ہے، ایک ہی توجہ، ایک ہی چیز میں دیکھ رہا ہوں، اور ہم توجہ حضرت اشرف به پیروزی اسبهای خود در مسابقات اسب دوانی است. مجھے تو ایک ہی مطلب نظر آ رہا ہے کہ بس اس داروغہ صاحب کے گھوڑے جیت جائیں. یا اللہ، اور تو مجھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا اس ڈرامے میں. داروغه بدون آنکه صراف را به دریافت جواب سرفراز کند، درمیان صدای طبل و فریادهای دور شو کور شو و در مشایعت اساسهای مسلح به تبرهای دو سر بر روی شانه و شمشیرهای لخت و نیزه و گرز با شکوه و جلال شاهانه براه افتادند. کوئی لفت نہیں دیا اس کو، جاؤ رو. جمعیت در اطراف پل به مرور پراکنده می شدند. اب لوگ بھی آہستہ آہستہ آگے پیچھے ہو گئے. ادھر ادھر ہو گئے ہیں. مردم که فهمیدن گل خورده و انتظار بیهوده کشیدن، ان کو بھی پتہ چل گیا کہ ان کے ساتھ بھی فراڈ ہوا ہے، خواہ ٹائم ضائع ہو گیا. راہ خیش در پیش می گرفتند و می رفتند کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہوا، فالتو میں ٹائم ضائع. در این میان خنده و تمسخر و شوخی های نیشدار پایان و انتہائی نداشت. اب ہر کوئی طنز ہے، تو کوئی مذاق اڑا رہا ہے، تو کوئی ہنسی اس کی ہنسی اڑا رہا ہے، کوئی اس کے اوپر جگتے مار رہا ہے. بسیاری از کسانی که در گذشته گول فالگیران را خورده بودند از سوز دل بد و بیرحم، اور جن کو بھی یہ فالگیروں نے کوئی ہیلپ نہیں کیا تھا نا، پچھلے کیس ان کا حل نہیں ہوا تھا، تو ان کو بھی کوس رہے تھے اسی وقت میں. ہاں، یہ سارے اسی طرح ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، بکواس کرتے ہیں. میرے ساتھ بھی اس طرح نہیں ہوا، میری گاڑی نہیں دریافت ہوئی. میں نے کہا تھا کہ جی ان سے فال لے لیتے ہیں، میرے ساتھ ایسا ہوا. یہ سب ایسے ہیں. و با صدای بلند حیله و نیرنگ آنها را فاش میکردن. یہ سارے مکار فراری، میرے ساتھ بھی اس طرح ہوا تھا، یہ پچھلے سال میں نے اس طرح کیا تھا، تو میں نے نہیں پیسے لیے، بہت پیسے ہمارا خرچ ہو گیا. نہیں. و اما فالگیران که تقلیل فاحش درآمد آینده خود را پیش بینی میکردند سخت متاثر و غمگین بودند. اب جتنی بھی قسمت کا حال بتانے والوں کا ٹولہ تھا نا، وہ سب دیکھ رہے تھے کہ جی ہماری مارکیٹ تو گئی، ابھی ہمارا دکان بند ہونے والا ہے. جی ہمیں بھی گالیاں پڑ رہی. این لافزن ملعون که ادعا میکرد اموال مسروقه را پیدا میکند آبرو و حیثیت تمام صنف محترم فالگیر را برده بودن. و سارا جو ہے نا اس جھوٹے مولا نصر الدین کی وجہ سے جو کہہ رہا تھا میں اتنا بڑا فالگیر ہوں جی، ہمارے سارے مطلب سسٹم کا کھانا خراب کر دیا اس نے. صراف از جا جست و به طرف خانه خود دوید و همانطور که میرفت غر غر میکرد. اور جو صراف تھا منی چینجر، وہ بس بڑبڑاتے ہوئے گھر کی طرف روانہ ہے. و دست تکان میداد و مثل این که میکوشید چیزی را برای شخص نامعلومی ثابت کند. انہوں بولا ایسے کہتے اپنے آپ سے بڑبڑاتے ہوئے، ہاتھ ہلاتے ہوئے گھر کی طرف رواں ہیں. البته چند نفر جاسوس هم پشت سرش روانه شدند. این نظروں میں رہنا چاہیے بھائی. بعد از 1 ساعت جاسوس ها به داروغه گزارش دادند که صراف دلاک را صدا کرده است و دارد ریشش را اصلاح می کند. یعنی اس حد تک کہ ابھی کس کنڈیشن میں جناب، 1 گھنٹے کے بعد جی اپنی داڑھی مونچھے بنا رہے ہیں جی. اس وقت اس نے نائی کو بلوایا ہے. بعد از 1 ساعت دیگر باز به عرض مبارک ایشان رساندند که دارد نشان صنفیش را با شن صیقل می‌دهد و قبای زربفتی را که صنف تجار فقط در مجالس بسیار مجلل می‌پوشند از صندوق بیرون آورده است و حوار می‌دهد. اب اپنے بیسٹ گاؤن کو صندوق میں سے نکال کے اب اس کی استری کر رہا ہے جی، تیار کر رہا ہے. لگتا ہے یہ کہیں ریڈی ہو رہا ہے جانے کے لیے. ہاں، این آماده شدنهای صراف خیال داروغه را ناراحت کرد. اب چیف آف پولیس پریشان ہو گیا.
از قرار معلوم صراف واقعا بر سر آن بود که شکایت خود را به دربار خان برساند. عجب گستاخی دیوانه‌واری. ممکن بود که عواقب خوبی نداشته باشد. می بایست تدابیر فوری اتخاذ کرد. یہ لعنتی تم کیا واقعی جا رہے ہو تم؟ اب وہ پریشان ہوگا کہ اس کا کیسے میں راستہ روکوں بھائی. داروغه دستهای خود را به هم زد و فوری معاون اول او در امور جاسوسی جلوش سبز شد. اس نے تالی بجائی اور اس کے جو جاسوسوں کا ہیڈ تھا اس کو بلوایا. این معاون مرد چاق و شکم گنده و ترشرو بود. ایسا اس کا پیٹ ہے اور منہ ایسے بسورا ہوا ہمیشہ کہ چشمان چپ و گود افتاده و نزدیک به هم داشت اور آنکھیں بھی اس کی ٹیڑھی میڑھی سی لعنتی لخ. داروغه پرسید کاغذهای مربوط به یار محمد مامایش اوغلی که پیرارسال به جرم یاغیگری اعدام شد کجاست؟ کہہ رہے ہیں جی سیکرٹ ڈاکومنٹس نکالو. اس کے ماموں جو پچھلے سال جس کو ہم نے لٹکایا تھا اس کا کیس ذرا فائل لاؤ ذرا. یار محمد کا یاد ہے پچھلے سال لٹکایا تھا کیونکہ یہ بغاوت پہ اترا تھا اور بغاوت کے جرم میں ہم نے اس کو جو لٹکایا تھا. ذرا فائل لے آنا اس کا. مرد شکم گنده خاموش بیرون رفت و بعد از چند دقیقه با یک بسته کاغذ برگشت. کاغذها را جلوی داروغه گذاشت و خودش دم در ساکت و بی حرکت ایستاد و با قیافه عبوسی به نوکی بینی خود چشم دوخته. پھر کھڑا ہو گیا دروازے میں فائل رکھ کے. فائل داروغه کے سامنے ہے. داروغه چین بر پیشانی انداخت و به مطالعه کاغذها مطالعه شد. اس کو بھی بندہ کیس کرنا ہے اس پر. اس کو بھی اسی لسٹ میں ڈال کے ہاں کہ یہ بھی شرپسند ہے. او حالا به شطرنج بازی میمانست که روی صفحه شطرنج خم شده و فکر میکرد. ایسا لگتا ہے اب اس نے چال چلنی ہے جیسے شطرنج کے کھیل میں. اس کا سمجھ آ گیا تھا کہ بھئی میرے سامنے حریف آ گیا ہے. وہ چال چل رہا ہے کہ وہ خان کے ساتھ جا کر شکایت کرے گا. اب میں نے کیا کرنا ہے؟ اس کے خلاف ایسے راز اگلوانے ہیں, ایسے کیسز کرنے ہیں کہ وہ پریشان ہو جائے کہ دربار میں گیا ہی کیوں تھا وہ یار. فالگیر یعنی مولانا نصرالدین حالا مثل پیاده‌ای بود که داروغه روی آن انگشت میگذاشت. اب وہ کہہ رہے کہ میں نے کس مہرے کو ہلانا ہے اور اس کا خیال بار بار ملا کی طرف جا رہا ہے. میبایست این پیاده ناچیز را وزیر کرد. اب یہ جیل میں تو ڈال دیے لیکن اب اس کے بغیر گزارا بھی نہیں. اس کو نکال کے وزیر کے پوزیشن پہ اس کو رکھنا ہے کہ وہاں سے بادشاہ کو مار سکے. اب اس کی ضرورت ہو گئی ہے نظریہ ضرورت کے مطابق کہ اب ملا کو نکال کے اور بالکل اس کو کہ جناب یہ اس طرح ہوا تھا. میبایست فالگیر را به جنایات سنگین متهم ساخت. جتنے بھی کیسز ہیں اس کے پر ڈال دیتے ہیں و او را مانند یک جنایتکار بسیار خطرناک به حضور خان معرفی کرد. داروغه فکر کرد که با این حرکت میتوان به چندین هدف رسید. اچھا یہ سوچ رہے کہ سب اس میں فالگیر کو استعمال کروں گا, اس سے میں یہ بھی کروں گا, پھر اس سے یہ ہو جائے گا, پھر اس طریقے سے میں چیک میٹ کروں گا اور میں جیت جاؤں گا. ادعای صراف شکمگنده در مورد از میان برداشتن عمدی فالگیر با اعتراف خود فالگیر به نحو درخشان تکذیب می شود. اسبهای تازی رنگ میدان اسبدوانی را نمی بینند و جایزه اول به اسبهای تکنی می رسد. صراف شکم گنده به جزای گستاخی خود می رسد و اسبهای گم شده بعد از اسبدوانی هم به او پس داده نخواهد شد. ایسے چال چلوں
کہ ایک تو اس کے گھوڑے جو ہے نا وہ اس دن بالکل نہ ہو جو ریس کا ڈے ہے. میرے گھوڑے جیت سکیں. ہاں میرے گھوڑے جیت جائیں اور اس کھیل ختم ہونے کے بعد بھی نہ ملے اس کو. برای نیل به این هدفها باید فالگیر را به حبس ابد محکوم کرد. لائف سنٹنس، عمر قید. و بہتر است که به زیر تیغ جلاد فرستاد که بس اس کو جلاد کے ہاں بھیج دیتے ہیں. اگر کار بر وفق مراد انجام شود علاوه بر فواید فوق ممکن است به پاداش سعی و کوشش به دریافت نشان تازه‌ای هم نائل آید. باید سریع اور یہ سارا جب میں چیز اچیومنٹ کروں گا سب کو ماروں گا نا پھر خان جو ہے مجھے شاید کوئی تمغہ کوئی بڑا سا مقام دے دے. حرص. ابھی میں نسیه سازد نعمت آماده را چشم حریص، در دل خرسند باشد نعمت بی انتظار. تو یہ ابھی مزید حرص کر رہا ہے کہ جی اب اس سچویشن کو بھی میں نے اپنے فیور میں استعمال کرنا ہے. میں نے ایسے ایسے چال چلنے ہیں کہ پھر میرا مقام اونچا ہو جائے اور میں اس تمام سچویشن کو اپنے فیور میں چینج کروں. باید سریع ولی خیلی با احتیاط عمل. سپیڈ لیکن بالکل کیلکولیٹڈ. یہ ادھر کرنا ہے، یہ ادھر پلاننگ ہو رہی ہے. ممکن است خان شخصا فالگیر را درباره دوباره مورد بازجویی قرار دهد. اگر خان نے کہا کہ جلاد کے پاس نہ بھیجا اور بولا اس کو میں پھر سے ملوں گا، اس کو دوبارہ میرے پاس لاؤ، پھر در اینجا داروغ از افکار خود به وحشت افتاد کہ سارا کیس میں ملا کے اوپر ڈال دوں گا، اس کو پھر جیل بھیج دیں گے، پھر اس عمر قید کی سزا. پھر کہتے ہیں نہیں مار دیا جائے جناب. تو اس طریقے سے جو ہے نا گھوڑے بھی غائب، ہاں میرے گھوڑے جیت جائیں گے، ہاں اس طرح. لیکن پھر وہ سوچ پڑا کہ اگر خان نے بولا وہ ذرا فالگیر جس نے سارا کیس جھوٹ بولا ہے سچ بولا ہے ذرا لاؤ، پھر میں کیا کروں گا. و به طور ساختگی با صدای بلند سرفه کرد و زیر چشمی به مرد شکم گنده نگاه کرد تا بفهمد آیا او از چشمهای داروغه به چیزی پی برده است یا نه. پھر اس جاسوس کی طرف دیکھ ایسے کر تم نے تو کچھ نہیں سمجھا نا. مرد شکم گنده همانطور ایستاده و به نوک بینی خود چشم دوخته بود. خیالی داروغه راحت شد کہ نہیں وہ تو این سوچوں میں نہیں ہے. و از نو به تفکر درباره کار پرداخت. کیا کریں یار؟ کاغذهای جلوی داروغه اب جو فائل میں کیا لکھا ہوا ہے؟ حاوی مطالبی در مورد یک یاغی واقعا خطرناک به نام یار محمد مامایش اغلی بود که بدون شک برای خان بزرگ فراموش نشدنی بود. بہت بڑے غدار کو جو ہے نا وہ کا کیس فائل ہے اور خان بھی جانتا ہے کہ اس بندے کو میں نے خود حکم کیا کہ اس کو لٹکا دیا جائے. حالا داروغه شک داشت که فالگیر را به شرکت در اغتشاش یاغی متهم کند یا به اختفای او و یا این که در این بازی شطرنج حرکت دیگری که صحیح تر باشد پیدا نماید. اس کو میں کیس اس پر ڈال کے خان کے پاس لے جاتا ہوں. یہ بھی جناب یاد ہے آپ کو یار محمد کو ہم نے لٹکایا تھا، بہت بڑا غدار تھا، باغی ہو گیا تھا، یہ جناب ہم نے پکڑ لیا ہے، اس کا جی ساتھی ہے. نہیں کہتا ہے یا پھر میں اس کو غائب کر دیتے ہیں، اس کو ساری آپشنز پہ غور کر، ہاں غائب کر دیتے ہیں کہ پتہ نہ ہو بھائی کہ کہاں ہو گئے، گمشدہ ہے. یا کوئی اور چال چلیں. واٹ شوڈ آئی ڈو؟ مدتی زیادی فکر کرد و بالاخره نفس راحتی کشید و به بالش تکیه داد. خویشاوندی با یار محمد. اس کا جوڑ بنا لیتے ہیں کہ یہ اس باغی یار محمد کا رشتہ دار ہے. That's a good idea. این است دامی که فالگیر نمیتواند از آن بجهد. اب ایسے اس کیس سے کیسے نکلے گا وہ؟ لنک جوڑ دیتے ہیں. بگذار اگر میتواند ثابت کند که جد یار محمد یاغی جد او هم نبوده است. میں کہتا ہوں جی اس کا رشتہ دار ہے، وہ ثابت کرتا پھر ہے کہ جی اس کا دادا جو ہے نا میرے دادے سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا.
اگر حتی مادر بزرگ فالگیر شخصا از گور بیرون بیاید و با خشم و غضب این بهتان را تکذیب کند میتوان حرف او را باور نکرد. ایسے کیس بناؤں گا کہ اس کی ماں بھی قبر سے باہر نکل کر کہے کہ جی نہیں ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، میرا باپ اور تھا، اس کا باپ اور ہے. بھائی خراب ہے، زیرا از قدیم الایام ثابت شده است که زنها هرگز و جلو هیچ کس به خیانت خود اعتراف نمی کنند. ہاں، مانتے نہیں ہیں اپنی غلطی. اس کی ماں کہتے ہیں ویسے بھی تو مشہور ہے نا کہ عورتیں جو ہے نا وہ لوگوں کے سامنے اپنی بالکل بے عزتی نہیں برداشت کر سکتے اور مانتے نہیں ہیں. تو اس کو بھی خان بولے گا ہاں یہ تو جھوٹ بول رہا ہے نا، اس کو بھی اگر قبر میں سے نکال کے امپاسبل کام بھی کریں تو وہ جو کچھ بھی کہے کوئی اس کو نہیں سنے گا. داروغہ فرمان داد فالگیر را به برج بیاورید. اس نے بولا اب کیس کریں گے اس کے اوپر، لے آؤ. فیصلہ کر لیا اس نے، برج میں سے نکالو اس کو، لے آؤ. پرتو شادی ددمنشانه در چشمهای لوچ مرد شکم گنده درخشید، در دستهایش لرزید و آهسته در آستینهای قبایش فرو رفت. اور اس طرح خوشی سے پھولے نہ سماتے ہوئے اس کا ایجنٹ ملا کے پیچھے اس کال کوٹڑی ٹارچر سیل کی طرف بڑھا تاکہ وہاں سے ملا کو آفس تک لایا جائے جہاں پر وہ اس کے اوپر کیس کرے، ثابت کرے کہ یہ سارا گند اس کے ہاتھوں میں ہے. یوں ہمارے قسط نمبر 14 یہاں پر مکمل ہو گیا. اگرچہ آپ چاہتے تھے کہ یہ سلسلہ جاری رہے. آپ میں سے جو جلدی دیکھتے ہیں بہت چھوٹے چھوٹے، آج کل تو یہی نا ٹک ٹاک کا دور ہے، لیکن ہم کہتے ہیں آپ تو ٹھیک ٹھاک ہے نا، تھوڑی دیر آپ سے بات کرنی ہے، آپ کے ساتھ بیٹھ کے داستان سننی ہے. اور اس کے ساتھ چلتے ہوئے چائے خانہ خواجہ نصر الدین میں ایک صاحب تبریزی کا شعر میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، اور اس کو ختم بھی اس شعر کے ساتھ کرتے ہیں کہ زندگی خواہی، اگر آپ ابدی جینا چاہتے ہیں، ہمیشہ زندہ رہنا چاہتے ہیں، سخاوت کن، سخی بنو کہ بر روی زمین بیش ماند ہر کے فیض خود رساند بیشتر. کیونکہ زمین میں، روی زمین پر جتنے بھی تاریخ ہے گھنگھال لیں، آپ کو یہی ملے گا کہ بہت سے لوگ 1000 سال ہوئے ہیں لیکن ابھی بھی زندہ ہیں. لوگ اس کی بات، اس کا نام لیتے ہیں، اس کو زندہ مانتے ہیں، اس کے کلام کو پڑھتے ہیں. 400 سال، 1000 سال، 2000 سال یہ تاریخ میں ایسا رہا ہے کیونکہ یہ جی رہے ہیں اور ان کی یاد زندہ ہے اور باقی ہے، کیونکہ انہوں نے دوسروں تک پہنچایا ہے، دوسروں کو فائدہ پہنچایا ہے. یہی چیریٹی ورک شاپ کا اسپرٹ. پایه دولت کریمان را نمی سازد خسیس. جو حریص نہیں ہے، جو کریم ہے، جو فیاض ہے، جو سخی ہے، وہ جب شیئر کرتا ہے جتنا اس کو ملتا ہے وہ بالکل کنجوس نہیں ہوتا بلکہ مزید شیئر کرتا ہے. کیونکہ در بلندی ابر فیض خود رساند بیشتر. جتنا بادل بھاری اور اونچا ہو جاتا ہے اتنا ہی بارش زمین تک پہنچتی ہے. اور یہی امن جی چیریٹی ورک شاپ کا اسپرٹ ہے. اسی خیال کے ساتھ ہم سیٹرڈیز ہفتے کے روز 11:15 بجے لندن ٹائم آپ کی سیکنڈ لائف میں آپ کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں. چائے خانہ کھلتا ہے اور آپ تشریف لاتے ہو، اور اسی تمنا کے ساتھ آداب حضور. نور بن نور، لائٹ ان دا سول، ہارمنی ان دا ہاؤس.